بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 82 ہے 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحویلا۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قل ارائیتم، قل پوچھو، ارائیتم کیا دیکھا تم نے، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، الذین جن کو، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ رب العزت کے سوا، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو کیا پیدا کیا انہوں نے، من الارض زمین سے، ام لہم یا ان کے لیے شرکن کوئی شریک ہے، فی السماوات آسمانوں میں، ام آتیناہم یا دی ہم نے ان کو، کتابن کوئی کتاب، فہم بس وہ، علی بینۃ کسی واضح دلیل پر ہے، منہم اس کتاب سے، بل ان یعد الظالمون بلکہ نہیں، یعد الظالمون وعدہ کرتے ہیں ظالم اور مشرک، بعضهم ان کے بعد، بعضن بعض سے، الا غرورا مگر دھوکے کا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یمسکو تامے ہوئے ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ان تزولا ٹل جانے سے، ولئن اور بخدایا اگر، زالتا ٹل جائے دونوں، ان امسکہما تو نہیں تام سکتا ان کو، یعنی تو نہیں تام سکتا ان کو، من احد کوئی بھی، من بعد اللہ کے بعد، انہو کانا بے شک وہ ہے، حلیمن بڑے بردبار، غفورن بڑے بخشنے والے۔ وَأَقْسَمُوا اور قسمیں کھائے انہوں نے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، جہدہ زور لگا کر، ایمانہم اپنے قسموں میں، لئن بخدایا اگر، جاءہم آئے ان کے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا، لیکونن تو ضرور ہوں گے وہ، اہدا سیدھا راہ، من احد الامم ہر ایک امت سے، فلما بس جب، جاءہم آیا ان کے پاس، نذیر ڈرانے والا، ما زادہم نہیں بڑھایا اس نے ان کو، الا نفورا مگر نفرت میں، استکبارن تکبر کرتے ہوئے، فی الارض زمین میں، ومکر السیء اور چال چلتے ہوئے بری چال، السیء بری چال، والمکر اور چال، ولا یحیق اور نہیں گھیرتی، المکر السیء بری چالیں، الا باہلی مگر چلنے والوں کو، فہل ينظرون بس نہیں انتظار کرتے وہ، الا سنت الاولین مگر دستور کا اگلوں کے، اولین معنی اگلوں کے، پہلوں کے دستور کا وہ انتظار نہیں کرتے، فلن تجدہ بس ہرگز نہیں پائے گا تو، لسنت اللہ اللہ کے دستور کو، اللہ کے طریقے کو، تبدیلا بدلتا، ولن تجدہ اور ہرگز نہیں پائے گا تو، لسنت اللہ اللہ کے دستور کو، تحویلا ٹلتا ہوا۔ اب دیکھو، ارائیتم کا محاورہ میں ترجمہ ہے بتلاؤ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ اس کا ہم کریں گے بتلاؤ۔ دوسری بات، ارونی، یہ ساتھ یہ دیکھو، ارونی
ارونی یہ ارائیتم کا اعادہ ہے، یہ اس ارائیتم جو شروع میں یہ ارائیتم، تو یہ ارونی اس کا اعادہ ہے، تو فاصلہ ہو گیا اس لیے لفظ بدل کر مقرر لایا گیا۔ خلقو فی الارض، خلقو من الارض، یہ دیکھو خلقو من الارض، ارائیتم سے یہ بدل ہے، اس ارائیتم سے یہ ترکیب میں بدل بن رہا ہے۔ بل ان یعد ظالمون، بل ان یہ نافیہ ہے اور اس بات اللہ آگے ہیں، یہ دیکھو اس بات اللہ آگے ہیں اور ان یہ کیا ہے، نافیہ ہے، اور اس بات اللہ یہ آگے ہے، دونوں نے حسر پیدا کیا ہے۔ آگے جاؤ، ان تزولا، ان مصدریہ اور من حرف جر اس میں محذوف ہے، اور ہے ومن ان تزولا، ومن ان تزولا، تو یہ ان یمسکو کا یہ اس کے لیے مفعول ثانی ہے۔ نیچے یہاں پر دو من ہے، من احد من بعدہ، من احد پہلے من تاکید نفی کے لیے ہے، اور دوسرا من ابتدائیہ ہے، دوسرا من یہ ابتدائیہ ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدًا، جہدہ یہ مفعول مطلق ہے، جہد بمانا انتہائی کوشش کرنا۔ اہدا یہ اس میں تفضیل مضاف ہے، اس میں تفضیل مضاف ہے، اور من احدا، احدا احد کا مؤنث مضاف الیہ مضاف ہے، مضاف الیہ مضاف ہے ترکیب میں۔ استکباراً زادہم کا مفعول لہو ہے، یہ جو زادہم ہے یہ دیکھو زادہم نذیرہم ما زادہم الا نفورا، تو استکباراً اس کے لیے مفعول لہو ہے، اور مکر السیئ کا عطف استکباراً کے اوپر اس کا عطف ہے۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، قل ارأيتم شركاءكم، آپ کہیں تم اپنے مقرر کردہ شرکا کا حال تو بتلاؤ، تمہارے وہ مجوزہ معبود جن کو تم نے عبادت میں حصہ دار بنا رکھا ہے، الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا، جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، یعنی مجھے یہ بتلاؤ کہ انہوں نے خلقوا من الارض، نے زمین کا کون سا جز اور کون سا حصہ انہوں نے پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی شراکت و حصہ دار ہے، یا ان کو آسمانوں کی تخلیق میں شرکت حاصل ہے، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہ اس کے شریک ہیں، بس وہ اس کتاب کی وجہ سے حجت اور دلیل پر ہے۔ بل ان یعد الظالمون، بلکہ نہیں وہ وعدہ کرتے، ان بمانا یہاں پر ما ہے، یعنی الظالمون ظالم، بعض ایک دوسرے سے، اول بات سے سردار اور دوسرے بات سے پیر وغیرہ مراد ہے، الا غرورا مگر محض دھوکے کا، اور وہ ان کا مشہور قول ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اب دیکھو کہ آسمان کو اللہ ہی تامنے والے، ان اللہ یمسک السماوات والارض، کہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تامے ہوئے ہے، ان تزولا کہ وہ موجودہ حالات کو چھوڑ دے، ان کو زائل ہونے سے روکنے والا ہے، کیونکہ امساک روکنے کو کہتے ہیں، وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر وہ بالفرد موجودہ حالات کو چھوڑ دے، یعنی ان امسکہما، نہیں ان کو تام سکتا، من احد من بعدہ، کوئی ایک اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے تامنے کے بعد،
یعنی یہ تو صرف اللہ رب العزت نے ہی ان کو تام رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی وجہ سے یہ استقرار اور مستقر اپنے جگہوں پر قائم ہے، اور دنیا میں کوئی ایک کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین کے استقرار کو یہ کہ استقرار اس کی وجہ سے ہو، یا آسمان جو قائم ہے یہ اس کی وجہ نہیں، بلکہ یہ صرف اللہ رب العزت نے اس کو تام رکھا ہوا، اور اس کی قدرت سے یہ اپنی جگہوں پر کڑے ہیں۔ انہو کان حلیما غفورا، بے شک وہ حلیم غفور ہے، وہ سزا دینے میں جلدی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے دونوں کو تامے ہوئے ہے، ورنہ شرک کے کلمے کی وجہ سے اس قابل تھے کہ گر پڑتے، جیسے کہ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض۔ اب دیکھو کہ لوگ یہاں سے آگے رسالت کا بیان ہے، یعنی لوگ رسول کے منتظر تھے، پھر جب وہ آئے تو لوگ بدک گئے، اور یعنی بورے بورے چالے چلنے لگے۔ یعنی قریش جب سنتے کہ یہود نے اپنے نبیوں کو ستایا، تو وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی نبی آئے تو دنیا دیکھے گی کہ ہم کیسی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نبی کو بھیجا تو وہ بدک گئے، ان کی تکبر نے اجازت نہ دی کہ گردن جھکائے اور اطاعت کے بجائے، اور یعنی گردن اپنی گردنوں کو جھکائے اور اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تو انہوں نے اطاعت کے بجائے اور فرما برداری کے بجائے انہوں نے عداوت پر کمر بستہ ہو گئے، اور طرح طرح کی مکر اور تدبیریں کرنے لگے تاکہ اسلام کو بڑھنے اور پھیلنے سے روکے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس کے منتظر ہے کہ گزشتہ مجرموں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ان کے ساتھ بھی ہو، سو ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ کا دستور نہ بدلتا ہے اور نہ ٹھلتا ہے۔ انہوں نے یعنی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، دیکھو آنے سے پہلے مانتے تھے، اب ضد سے منکر ہو گئے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کفار نے بڑی زوردار قسمیں کہی تھی۔ جہدہ یہ تو ایک جس میں نے شروع میں کہا تھا کہ مفعول مطلق مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اقساماً بلیغاً، یا یعنی کہ اب وہ اپنے قسموں میں زور لگانے والے ہیں۔ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش کو یہ اطلاع ملی کہ اہل کتاب نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو وہ کہنے لگے یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر ہمارے پاس رسول آئے تو ہم ضرور بضرور ان میں سے ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی من احد الامم سے مراد یہ ہے کہ اس امت سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امتوں میں سے ایک ہے، اور ہدایت میں اس کو دوسروں پر درجہ اور استقامت میں مرتبہ حاصل ہے، جیسے کہ کسی بڑی مصیبت کے لیے کہتے ہیں ہی احد الدواہی، وہ بڑی مصیبت ہے۔ فلما جاءہم نذیر، جب ان کے پاس نذیر آئے، بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ما زادہم الا نفورا، تو بس ان کی نفرت ہی کو ترقی ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ان کے حق سے دوری میں اضافہ کر دیا۔ یہ اسنادی مجازی ہے۔ استکباراً فی الارض، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، ومکر السیء، اور بری تدبیروں کی وجہ سے۔ استکبار اور مکر السیء یہ دونوں مفعول لہو ہے، یعنی معنی یہ ہوگا وما زادہم الا نفورا لاستکبار ومکر السیء، ان کی نفرت میں اضافہ ہوا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیر کی وجہ سے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حال ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدابیر کرنے والے ہیں۔ ومکر السیء اصل وَإِن مَكَرُوا السَّيِّئَ، یعنی المکر السیء پر پھر یہ ومکر السیء ہوا، پھر ومکر السیء بن گیا۔ اس کی دلیل اس ارشاد وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، برائی کا وبال ہونے پر ہے، یعنی انہی پر ہوگا۔ اب دیکھو ولا یحیق، وہ نہیں گرتا، یہ احاطہ اور اترنے کے معنی میں ہے، المکر السیء الا باہلی، بری تدبیر، مگر بری تدبیر کرنے والوں کو، مشرکین کو بدر کے دن ان تدابیر نے آگیرا۔ مثال مشہور ہے کہ من حفر لاخیہ جبا وقع فیہ منکبا، کہ جو کسی بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے تو خود اس میں اوندا منہ گرے گا۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، بس کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہے جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ سنت الاولین، وہ عذاب کا ان لوگوں پر اتارنا ہے جنہوں نے سابقہ امتوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے تکذیب کے بعد یہ اس بات کے منتظر ہے کہ ان پر اسی قسم کا عذاب ٹوٹ پڑے جیسے رسولوں کو جھٹلانے والے پہلے لوگوں پر آ پڑا۔
تو اس آیات میں عذاب کے لیے ان کے استقبال کو ان کی طرف سے انتظار قرار دیا۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد، بس آپ اللہ تعالیٰ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے یعنی لسنت اللہ تحویلا کے دستور کو منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رسولوں کو جھٹلانے والے لوگوں کو سزا دیتے ہیں، اس طریقے کو اللہ تعالیٰ خود بدلنے والے نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوقات سے پھیرنے والے ہیں، بہرحال یہ ہو کر رہے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اولم یسیروا فی الارض سے یعنی زمین میں سفر کیا مگر عبرت ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا، ان کو چاہیے تھا کہ زمین میں پھرتے اور اس حالات اور واقعات کو دیکھتے اس سے عبرت حاصل کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو اولم یسیروا فی الارض انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔